ناچار آپ نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو روانہ کرنے کی تجویز فرمائی، کیونکہ امیر معاویہ کے دور میں تو آپ نے اس طرف توجہ نہ کی تھی، کیونکہ امیر معاویہ موجود تھے، صحابی رسول موجود ہیں۔ امام حسین نے جانا پسند نہ فرمایا کہ امیر معاویہ خلافت کے منصب پر فائز ہیں، وہ خلافت کے امور انجام دے رہے ہیں، لہٰذا اب جانا، اس وقت جانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب امیر معاویہ نہیں رہے، پردہ فرمایا اور یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے اور اس کی حرکتوں سے دین اسلام کو نقصان پہنچنا ہے۔ اب ان خطوط پر آپ نے توجہ دی۔ اگرچہ امام پاک کی خبر کی شہادت کی خبر مشہور تھی، کوفیوں کی بے وفائی کا بھی پتہ تھا کہ کوفی قوم بے وفا نکلتی ہے، کوفی لا یوفی کا جملہ اہل علم جانتے ہیں، کوفے والوں میں وفا نہیں۔ مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت اور سلطنت دین کے لیے خطرہ بن گئی تو اس کی وجہ سے اب بیعت ناروا رہی، اور طرح طرح کی تدبیروں سے، ہیلوں سے یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، اور ان حالات میں کوفیوں کا بپاس ملت یزید کی بیعت سے دستکشی کرنا اور حضرت امام حسین سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست کو قبول فرمائیں۔ جب کوئی قوم ظالم اور فاسق بادشاہ کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب حق اہل سے درخواست کریں کہ آپ اہلیت رکھتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ امام پاک کب تک اپنے آپ کو روکتے اور کس طرح روکتے؟ کیونکہ یزید کے مد مقابل امام حسین جیسی شخصیت ہو اور اہل ایمان امام پاک سے بیعت کرنا چاہیں تو امام پاک کے لیے کیا عذر تھا کہ اپنے آپ کو وہاں سے روک دیتے، سوائے اس کے کہ آپ کی شہادتوں کی خبریں ہیں، کوفیوں کی بے وفائی کی خبریں ہیں۔ لیکن آپ نے ان دونوں باتوں کو ایک طرف رکھا اور امام مسلم بن عقیل کو اس طور پر تیار کیا کہ وہ جائیں اور حالات کا جائزہ لیں، دیکھیں اگر صورتحال بہتر ہے تو پھر امام پاک کو خط لکھ کر بتا دیں، اور امام پاک یہاں سے صبر اختیار فرمائے اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو یہ ذہن تھا۔ اگرچہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، ابن عباس جن کے بارے میں نے ابھی کہا، حبر الامہ، سید المفسرین، ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، حضرت جابر جیسی شخصیت، حضرت ابو سعید اور ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ امام پاک کسی بھی طور پر کوفیوں کی بات پر کان دھریں، کیونکہ انہیں کوفیوں پر اعتماد ہی نہیں تھا۔ لیکن امام حسین یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت دین کا نقشہ بگڑ جائے اور یہ لوگ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم نے امام پاک کو بلایا تھا، خطوط لکھے تھے، عقیدت مندی کا اظہار کیا تھا، محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن امام پاک آئے نہیں، ہمیں چاروں ناچار اس یزید پلید کی بیعت کرنا پڑی اور پھر دین کا نقشہ بگڑ گیا۔ امام پاک اس وقت کو غور کر رہے تھے، اس لیے آپ نے ان تمام نفوس قدسیہ جو جلیل القدر صحابہ کی صورت میں تھے، ان کی رائے کو ایک طرف رکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ امام مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے اور حالات کا جائزہ لیا جائے۔ چنانچہ کوفے کو امام مسلم کی روانگی، اس بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم بن عقیل کو کوفے روانہ کیا اور کوفے کو، اہل کوفہ کو تحریر فرمایا کہ تمہاری استدعا پر، تمہاری خواہش پر ہم مسلم کو روانہ کرتے ہیں، ان کی نصرت اور حمایت تم پر لازم ہے۔ امام مسلم کے دو فرزند حضرت محمد اور ابراہیم رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری کی خبر سن کر جوک در جوک لوگ آنے لگے، زیارت کرنے لگے۔ آپ کے ہاتھ پر 12,000 افراد نے بیعت کر لی۔ کہتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں 12,000 افراد نے
امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے دست مبارک پر امام حسین کی بیعت لی گئی۔ امام مسلم نے اہل عراق کی یہ باتیں، عقیدت، گرویدگی دیکھ کر فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا اور یہاں کے حالات سے آپ کو مطلع کیا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ بڑی عقیدت رکھ رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آنن فانن 12,000 لوگ جمع ہو گئے، آپ کی بیعت میرے ہاتھ پر کر لی ہے، اب آپ کے منتظر ہیں، آپ آئیں جلدی جلدی اور ان کے عقیدت کی پیاس بجھے کہ نواسہ رسول کو دیکھیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں تاکہ یزید سے ان کو کوئی چھٹکارا ملے، امن ملے۔ اس وقت کوفہ کے والی تھے نعمان بن بشیر صحابی رسول۔ انہوں نے یہ جوش و خروش جو لوگوں کا دیکھا تو اہل کوفہ کو مطلع کیا کہ یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے اور وہ اس پر بھڑکے گا ضرور۔ بس اتنی بات آپ نے کی اور آپ خاموش ہو گئے، ضابطے کی کارروائی نہیں کی اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ دیکھنے لگے کہ اب کیا حالات ہوتے ہیں۔ کسی قسم کی دستدرازی انہوں نے نہیں کی، جو کہ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول۔ مسلم بن یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں جو کہ امام حسین کے چچا زاد ہیں، اور اہل کوفہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ 12,000 افراد نے بیعت کر بھی لی ہے امام حسین کی ان کے ہاتھ پر۔ بڑی گرم جوشی کا اظہار ہو رہا ہے اور لوگ آگے بڑھ بڑھ کر عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو یزید کا تختہ تو الٹ گیا۔ کیا ہوا؟ یزید نے نعمان بن بشیر کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ یزید نے اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو کوفے سے معزول کیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اس کا قائم مقام کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت مکار عیار شخص تھا، بصرہ سے روانہ ہوا اور اپنی فوج کو قادسیہ میں چھوڑ دیا درمیان میں، اور خود حجازیوں کا لباس پہن کے، یعنی جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو والے لباس پہنتے تھے، اس لباس کو زیب تن کیا، اونٹ پر سوار ہوا، چند آدمی اپنے ساتھ لیے اور رات کی تاریکی میں مغرب اور عشاء کے درمیان اس راہ سے کوفہ میں داخل ہو گیا جہاں سے حجازی قافلے آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ امام حسین آئے ہیں، کیونکہ امام حسین تو مکہ مکرمہ سے آنے کے تھے، مدینہ سے مکہ جا کر اور پھر مکہ مکرمہ سے آنے تھے۔ تو اس نے یہ چال چلی، مغرب کے وقت میں یہ حجازی لباس میں چند افراد کے ساتھ آیا اور اپنی باقی لشکر کو قاسیہ میں اس نے چھوڑا۔ اتنا عیار تھا یہ عبید اللہ بن زیاد، کتنا عیار تھا۔ پہلا اسٹیپ اس نے عیاری والا لیا۔ اس کی مکاری کا مطلب یہ تھا کہ لوگ سمجھے گے کہ امام حسین آئے ہیں اور اس کی آمد پر لوگ متنفر نہ ہوں۔ فی الفور لوگوں کا ریئیکشن جو آتا ہے بسا اوقات وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نے اس طور پر یہ مکاری کی کہ ابن زیاد کو لوگ پہچان نہ پائیں اور یہ سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور وہ امن کے ساتھ، عافیت کے ساتھ کوفہ میں۔ تو اس مکاری سے وہ کوفہ میں داخل ہوا حجازی لباس پہن کر، تاکہ لوگ پہچان نہ پائیں، اور لوگ کوفہ کے محبت میں، عقیدت میں اس راستے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے قافلے حجاز سے آیا کرتے تھے۔ مغرب سے عشاء کے وقت میں یہ آیا، لوگوں نے دھوکہ کھایا۔ جب یہ داخل ہوا تو لوگ امام حسین کی محبت میں نعرے لگانے لگے، گرد و پیش کے لوگ جمع ہوئے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ قدمتا خیر مقدم، خوش آمدید ہو اے
ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر مقدم ہو آپ کا، یہ نعرے لگائے. یہ خبیث بد باطن شخص دل میں تو سڑتا رہا، کڑتا رہا، لیکن زبان سے کیا کہے؟ اپنے کیے کی فصل کاٹ رہا ہے نا. نہ یہ دھوکہ دیتا، نہ اس کو یہ سارا فیس کرنا پڑتا. دل میں کڑتا رہا، جلتا رہا، اور اندازہ اس نے کر لیا کہ کوفیوں کی محبت کا عالم امام پاک سے کیا ہے. اس کو یہ اندازہ ہی کرنا تھا نا، یہ اندازہ کرے اور دیکھے اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ سارا کا سارا اس کے ہاتھ میں تھا. رات کے وقت میں فوراً گورنر ہاؤس پہنچ گیا، دارالامارہ. اس وقت کوفی یہ سمجھے کہ اگر یہ امام حسین ہوتے تو ہمارے ان نعروں کا جواب دیتے. ہو نہ ہو یہ ہے ابن زیاد بدنہاد. سمجھ گئے لوگ. انہیں حسرت ہوئی، مایوسی ہوئی. رات گزار کر صبح ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور حکومت کا پروانہ پڑھ کر انہیں سنایا اور یزید کی مخالفت سے ڈرانا دھمکانا شروع کیا. طرح طرح کے ہیلوں سے امام مسلم کی جماعت کو منتشر کیا. امام مسلم نے ہانی بن عروہ کے مکان میں اقامت کی تھی. ابن زیاد نے محمد بن الاشعث کو ایک فوجی دستہ دیا کہ جاؤ ہانی کے گھر پر اور ہانی کو پکڑ کر لے آؤ. ہانی کو پکڑ کر لایا گیا. کوفہ میں کہ دارالامارت میں اس کو گرفتار کر کے قید کر لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ کوفہ کے بڑے بڑے عمائدین سردار جو تھے، رؤوسا جو تھے، ان بڑے بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کو نظر بند کر دیا. امام مسلم یہ خبر پاتے ہیں تو باہر نکلتے ہیں اور اپنے متوسلین کو، ماننے والوں کو آواز دکھاتے ہیں. جوگ در جوگ لوگ آنا شروع کرتے ہیں. آنن فانن 40,000 کا مجمع امام مسلم جمع کر لیتے ہیں. 40,000 قصر شاہی کا احاطہ کر لیا. صورت یہ بن گئی کہ امام مسلم اگر ایک اشارہ فرماتے تو گورنر ہاؤس اسی وقت فتح ہو جاتا اور جو قیدی تھے وہ بھی رہائی پا جاتے اور عروہ بن ہانی کو بھی باہر نکال لیا جاتا، بازیاب کروا لیا جاتا. لیکن امام مسلم جن کی تربیت مصطفیٰ کریم کے شجرے سے ہو، وہ یہ نہیں چاہتے کہ قتل و غارت گری اور خون ریزی کا آغاز ان کے کہنے پر ہو. آپ خاموش رہے اور یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا. پیچھے ابن زیاد نے جو سرداروں کو قید کیا تھا، نظر بند کیا تھا، ان کو خوب ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ اپنے اپنے ماننے والوں کو گریپ اپ کریں، ان کو سمجھائیں، ورنہ ہوگا یہ کہ تم تو یہاں اندر مارے جاؤ گے. ان کو بھی یزید نے چھوڑنا نہیں ہے اور تم یزید کو جانتے ہو کہ یزید کیا کچھ کر سکتا ہے. تمہارے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے مال لٹا دیے جائیں گے، تمہاری جاگیریں، تمہارے مکان سب ضبط کر لیے جائیں گے. اس طور پر ڈرایا، دھمکایا، ان کو تیار کیا کہ اپنے اپنے جاننے والوں کو بلا کر یہ کہو کہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑیں. یہ ہیلا ان کا کامیاب ہوا اور امام مسلم کا لشکر اس طور پر منتشر ہونا شروع ہوا جس کے بارے میں یہ نظریہ بنا تھا کہ یہ 40,000 کا لشکر اگر امام مسلم ایک اشارہ فرماتے تو گورنر ہاؤس اسی وقت فتح ہونا تھا. لیکن آپ نے قتل و غارت گری کا آغاز اپنے حصے میں نہ رکھا. ان لوگوں نے، ان عمائدین نے، ان رؤوسا نے، ان سرداروں نے اپنے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کیا اور انہیں سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو یار حالات ایسے ہیں، یزید تمہارے بچے مروا دے گا، تمہاری جاگیریں ضبط ہو جائیں گی، تمہارے مال پر قبضہ ہو جائے گا، تمہارے مکان پر قبضہ ہو جائے گا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ہم یہاں اندر مارے جائیں گے، تم باہر مارے جاؤ گے، کیا ملے گا؟ چھوڑ دو امام مسلم کا ساتھ، دیکھی جائے گی. لوگ چھٹنا شروع ہوئے. 40,000 کا مجمع شام کو جب امام مسلم مغرب کی نماز کے لیے
اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کے پیچھے 500 نمازی، 40,000 میں سے فقط 500 رہ گئے۔ دیکھیے دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی گئی، دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دیں گی۔ اس طور پر بھی امام مسلم نے ہار نہیں مانی، ہار نہیں مانی۔ جب نماز مغرب مکمل ہوئی، سلام پھیرا تو وہ 500 بھی غائب تھے۔ اب تنہا امام مسلم ہیں اور ان کے 2 ننھے بچے حضرت محمد اور ابراہیم۔ کوفے کے تمام مہمان خانے ان نفوس قدسیہ کے لیے بند ہو گئے، تمام مہمان خانے بند ہو گئے۔ دل گھائل ہے، زخمی ہے کہ پردیس ہے، کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، اور میں امام پاک کو خط بھی لکھ چکا ہوں، وہ اس خط کو پڑھ کر فوراً وہاں سے نکل پڑیں گے، ان کے ساتھ خواتین بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، کیا حالات بنیں گے۔ اور یہاں یہ لوگ میرے ساتھ اس طور پر بے وفائی کر چکے ہیں کہ آج مجھے کوفے کی سرزمین میں رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے کس قدر بے بسی اور بے کسی کا عالم تھا امام مسلم پر، ذرا غور کریں۔ کیا دین کے لیے ایسی بے کسی اور بے بسی کو اپنانا یہ اہل بیت کا ہی حصہ تھا، واقعی یہ انہی کا حصہ تھا۔ میں اور آپ تو کیا کرتے ہیں، یہ انہی کا حصہ تھا، انہی کی حصے میں یہ بات آئی۔ پیاس لگی آپ کو، ایک گھر سامنے نظر آیا، طوعہ نامی عورت کا گھر تھا، اس سے پانی مانگا، اس نے پانی دیا، آپ کو پہچان لیا کہ امام مسلم بن عقیل ہیں، اپنے گھر میں آپ کو فروکش کیا، رہنے کا ٹھکانہ دیا۔ لیکن قدرت دیکھیے نا کہ اللہ نیکوں کے ہاں بد اور بدوں کے ہاں نیک پیدا کرتا ہے۔ امیر معاویہ صحابی رسول تھے، یزید پلید ہوا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کنعان بدبخت ہوا۔ نیکوں کے ہاں بد، بدوں کے ہاں نیک پیدا ہوتے ہیں۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا خاص کارندہ، جیسے ہی پتہ چلا کہ امام مسلم ان کے گھر میں ہیں، محمد بن اشعث کو پیغام بھیج دیا۔ اس نے ابن زیاد کو مطلع کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے معمر بن حریث جو کہ کوتوال کوفہ تھا اور محمد بن اشعث کو بھیجا، اور دونوں کے ساتھ فوج بھیجی، ایک امام مسلم بن عقیل اور 2 ان کے شہزادوں کے لیے فوج۔ ہم نے کہا کہ کفر جتنا بھی اسلام کے مقابلے میں جو بھی ہے، یہ کفر تو نہیں تھا، یہ تو کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، لیکن بدبختی ان پر غالب آئی کہ نواز رسول کے اگینسٹ چل پڑے یہ، دنیا کے مال اور لالچ کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ فوج بہت زیادہ تھی لیکن دل ان کے چھوٹے تھے، کاش کے دل بڑے ہوتے اور یہ فیصلہ دل سے کرتے تو امام مسلم اور امام حسین کے اگینسٹ نہ کھڑے ہوتے، بلکہ یزید کا گلا دباتے۔ یہ سارے مل کر یزید کا گلا دبا دیتے، اور جو 2-4 اس کے قریبی تھے ان کا گلا دباتے، تو اسلام میں اتنی خون ریزی نہ ہوتی۔ لیکن قدرت کا نظام دیکھیے، گھر پر حملہ کیا، امام مسلم تلوار لے کر باہر نکلے، اور ناچاری بے بسی کیا کریں، آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، مقابلہ کیا، کئی لوگوں کو باصل با جہنم کیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اکیلے امام مسلم بن عقیل ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوفہ والوں کی بغاوت بھی ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دینا بھی ہے، بے وفائی بھی ہے، یہ سارے کے سارے صدمے امام مسلم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھی ان کی جرت اور ہمت یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیا کریں، ہیلا کریں، چال بازی کریں۔ دشمن ہمیشہ ہیلا اور چال بازی ہی کرتا ہے۔ چال بازی کریں، کیا چال بازی کریں؟ ارے جناب ہم تھوڑی لڑنے کے لیے آئے، یہ رکھیں تلوار، آپ بھی رکھیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ابن زیاد کے پاس، بات چیت کریں، ہو سکتا ہے کوئی مفاہمت کی صورت نکل آئے، کوئی رستہ طے ہو جائے، کوئی بات ہو جائے۔ ٹھیک ہے جناب،
چلیں امام مسلم فرماتے ہیں میں کون سا لڑنے کے لیے آیا، تم لوگوں نے بے وفائی کی میرے ساتھ، میں یہاں پر رات گزار رہا ہوں، میں چلا جاتا دوسرے دن، ٹھیک ہے، تم لوگ لڑنے کے لیے بیٹھے ہو۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد نے اپنے خاص کارندوں کو جو گورنر ہاؤس میں موجود تھے، مین جو دروازہ تھا گورنر ہاؤس کا، اس کے پیچھے کی طرف دونوں طرف مسلح فوج کھڑی کر دی کہ جیسے ہی امام مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوں، کچھ سوچنا نہیں، کچھ اور کرنا نہیں، فقط حملہ کرنا ہے۔ اور جیسے ہی امام مسلم بن عقیل دروازے میں داخل ہوئے، ان مکاروں نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ داخل ہوتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، کون سی آیت؟ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان حق فیصلہ فرما دے، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان کیا کر دے؟ حق فیصلہ۔ ایک سوال میں پوچھوں یہاں پر، کوفہ والوں کی بے وفائی، رات گزارنا مشکل، بھوک پیاس، دو ننھے بچوں کا سہارا، یہ غم الگ کہ امام میں حسین کو خط لکھ دیا گیا ہے اور کوفے والوں کی عقیدت کا اظہار کر دیا گیا ہے اور وہ نکل پڑے ہوں گے وہاں سے، یہ سارے کے سارے صدمے ایک طرف، اور جو ہانی بن عروہ کے گھر پر، ہانی کے گھر پر جو معاملہ ہو چکا، یہ سارا کا سارا بھی آپ کے پیش نظر تھا۔ یہ سارا کا سارا معاملہ ہونے کے باوجود بھی امام مسلم اس وقت قرآن کی کون سی آیت کس مقام پر پڑھنی ہے یاد رہا آپ کو؟ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یعنی اس وقت بھی یاد رہا نا کہ قرآن کی کون سی آیت اس مقام پر پڑھنی چاہیے۔ قرآن پڑھتے تھے یہ لوگ، قرآن سمجھتے بھی تھے، تبھی آپ کو یاد رہا نا کہ اس وقت کون سی قرآن کی آیت پڑھنی ہے۔ یعنی اتنی دشواریاں ہوں، اتنی پریشانیاں ہوں، اتنی مصیبتیں ہوں، اتنا دل زخمی ہو، قرآن کہاں یاد رہتا ہے؟ ہمیں تو کوئی ہلکا سا جھٹکا لگ جائے تو ہم سے آگے جو کام ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پنچر لگتے رہے، جو کہیں اور چلی گئی، تو ہمیں چھوٹا سا پنچر لگ جائے تو ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حال کیا تھا؟ اتنے صدمے تھے، اس کے باوجود بھی امام مسلم بن عقیل کو یہ یاد رہا کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں پڑھنی ہے۔ یہ ان لوگوں کی دین سے محبت تھی، قرآن سے محبت تھی۔ ایک حصہ کاش کہ ہمیں بھی ان سے مل جائے۔ امام مسلم کو تو شہید کر دیا انہوں نے، بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کے دو شہزادے رہے، اب یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ننھے شہزادے ایک دوسرے سے لپٹ گئے، ان کے دل پر کیا غم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ نہ ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ ان کے زخموں کا کوئی مداوا کرنے والا ہے، نہ اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، اپنے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ دونوں بچے آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، رونے لگے۔ ان بدبختوں نے ان دونوں کو بھی بے دردی سے شہید کیا، ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا، اور ان چاروں کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفے کی گلی عمارت میں گھمانے لگے اور اپنی بے غیرتی اور بے ہمتی کا ثبوت دیا۔ بے غیرتی کا ثبوت دیا نا، کہ مہمان کو بلا کر یہ ان لوگوں نے کیا ہے، تو بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔